بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ یہ 186 آیات اور 40 رکوع پر مشتمل مدنی سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میت کو دفن کر کے قبر کے سرہانے سورۃ البقرہ کی اول کی آیتیں ہم المفلحون تک اور پاؤں کی طرف آخری آیتیں پڑھو۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جرم و سزا اور سراغ رسانی کا ایک انوکھا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں مجرم کی نشاندہی معجزانہ طریقے پر کی گئی تھی۔ اس معجزانہ واقعے کی طرف اشارے کے طور پر پوری سورت کو سورہ بقرہ کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے۔ اس سورت میں دوسرے مضامین کے علاوہ زیادہ تر روئے سخن بنی اسرائیل کی طرف ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی طویل ترین سورتوں میں سے ہے۔ مومنین کے اوصاف، کفار کے اعتقادات۔ الف لام میم حروف مقطعات سے سورت کی ابتدا کر کے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ قرآنی علوم و معارف سے استفادہ کے لیے اپنی جہالت اور کم علمی کا اعتراف اور علمی پندار کی نفی پہلا زینہ ہے۔ کلام الہی پر غیر متزلزل یقین اور اسے ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بالاتر سمجھنا دوسرا زینہ ہے۔ نیز یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ میں جس صراط مستقیم کی درخواست کی گئی تھی وہ قرآن کریم کی شکل میں آپ کو عطا کر رہے ہیں۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اس سورت کی ابتدائی 20 آیتوں میں انسانوں کی 3 قسموں کا بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک مومنین کا ذکر ہے، جو اپنی زندگیوں میں انقلابی تبدیلیاں لانے کے لیے اپنے مالی و جسمانی اعمال کو قرآنی نظام کے تابع لانے کے لیے تیار ہیں۔ ان کی صفات یہ ہیں کہ غیوب پر یقین رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ قرآن پاک اور اس سے پہلے جتنی الہامی کتابیں نازل کی گئیں ان پر ایمان لاتے ہیں اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، دنیا و آخرت کی کامیابیاں انہی کا مقدر ہیں۔ آیت نمبر 6 اور 7 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو کافر ہیں، وہ اپنی زندگی کی اصلاح اور اس میں قرآنی نظام کے مطابق تبدیلی کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ ان آیات میں اللہ فرماتا ہے، بے شک جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، یکساں ہے کہ ان کے لیے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ اس موقع پر بعض لوگ بلا وجہ جبر و قدر کی بحث چھیڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان بیچاروں کا کیا قصور، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ ایمان کیوں کر لا سکتے ہیں، اور جب خود خدا نے ان کو ایمان لانے سے باز رکھا تو انہیں سزا کیوں دی جائے گی اور ملامت کیوں کی جائے گی۔ کاش ایسا کہنے والے لوگ پہلے جبر کی حقیقت پر ہی غور کر لیتے۔ جبر کیا ہے؟ انسان کی بے بسی کی وہ حالت جس میں وہ کسی ایک بات کے کرنے پر مجبور ہو اور اسے چھوڑ کر دوسری چیز اختیار کرنے پر قادر نہ ہو۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لاتے، واضح دلائل اور روشن معجزات سے حق کو نکھار کر نہ رکھ دیتے اور قرآن کی دل دہلا دینے والی آیتیں سنا سنا کر ہدایت اور گمراہی کی راہوں کو الگ الگ نہ فرما دیتے اور کوئی انسان ورثہ میں ملے ہوئے کفر و شرک میں سرگرداں رہتا تو جبر کی کوئی بات بھی تھی۔ لیکن اب جب کہ کتاب الہی کی روشنی نے حق کو باطل سے ممتاز کر دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے، اپنے معجزات اور دلائل سے غلط فہمی کا شائبہ تک باقی نہ چھوڑا، اس کے بعد بھی جو باطل کو چھوڑ کر ہدایت کو قبول کرنے پر آمادہ نہ ہو اور گمراہ ہی رہے تو وہ باطل سے چمٹے رہنے پر مجبور نہ تھا، بلکہ سب کچھ سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر اس نے حق کو قبول نہیں کیا اور باطل سے منہ نہ موڑا۔ ایسے لوگوں کو مزید سمجھانا واقعی بے سود ہے، کیونکہ سمجھایا تو اسے جائے جو سمجھتا نہ ہو، اور جو سمجھ چکا ہو اور پھر کفر پر بضد ہو وہ لا علاج مریض ہے، وہ شفا یاب نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس مخصوص گروہ کی نفسیاتی حالت کا تجزیہ کیا ہے جو محض تعصب اور ہٹ دھرمی کے باعث دانستہ کفر کی راہ پر دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ یہاں جبر و قہر کا احتمال ہی نہیں تاکہ اس بحث میں الجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔
ان کفار کی پہم نافرمانیوں سے حق سمجھ لینے کے باوجود اس سے مسلسل انکار کرنے کی وجہ سے ان کے دل و دماغ اور دیدہ و گوش کی ساری قوتیں ناکارہ ہو کر رہ گئی ہیں، تو ان کی یہ محرومیاں نتیجہ ہیں ان مسلسل نافرمانیوں کا اور طبعی اثر کا، ان کی ہٹ دھرمی اور تعصب کا۔ اللہ کے حکموں کی مسلسل خلاف ورزیوں سے وہ قوتیں ناکارہ ہو کر رہ جاتی ہیں، دل کے ذریعے حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے، آنکھیں دیکھتی تو ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتی، کان سنتے تو ہیں لیکن نصیحت قبول نہیں کرتے۔ بس اسی کیفیت کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر فرمایا۔ منافقین اور نفاق کی علامات۔ آیت نمبر 8 سے 20 تک 13 آیات منافقین کے متعلق نازل ہوئیں۔ یہ تیسری قسم ان خطرناک لوگوں کی ہے جو دلی طور پر قرآنی نظام کے منکر ہیں، مگر ان کی زبانیں ان کے مفادات کے گرد گھومتی ہیں۔ قرآن کریم کو ماننے میں اگر کوئی مفاد ہے تو اسے تسلیم کرنے میں دیر نہیں لگاتے، اور اگر اس میں مفادات پر چوٹ پڑتی ہے تو اس کا انکار کرنے میں بھی دیر نہیں لگاتے۔ ان کے دل اور زبان میں مطابقت نہیں ہے، اسے منافقت کہتے ہیں۔ منافقت کے ذریعے انسانوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، مگر دلوں کے بھید جاننے والے اللہ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے۔ یہ لوگ اصلاح کے نام پر دنیا میں فساد برپا کرتے ہیں اور قرآنی نظام کے وفادار اہل ایمان کو عقل و دانش سے محروم سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ خود شعور و آگاہی سے بے بہرہ محروم ہیں۔ یہ لوگ ہدایت و روشن خیالی کے مقابلے میں تاریک خیالی اور گمراہی کی تجارت کر رہے ہیں، اور یہ بڑے خسارے کا کاروبار ہے۔ قرآن کریم نے 2 مثالوں کے ذریعے منافقت کی 2 قسموں کو واضح کیا ہے۔ نمبر 1، کسی شخص نے ٹھٹھرتی اندھیری رات میں سردی سے بچنے اور روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلائی، اور جیسے ہی چاروں طرف روشنی پھیلی تو وہ آگ ایک دم بجھ گئی اور وہ گپ اندھیرے میں کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہ رہا۔ نمبر 2، رات کے وقت اندھیرے کے اندر کھلے میدان میں موسلا دھار بارش میں کچھ لوگ پھنس کر رہ گئے، بجلی کی کڑک ان کے کانوں کو بہرا کر دے رہی ہو اور چمک سے ان کی آنکھیں خیرہ ہو رہی ہوں، اور ناگہانی آفت سے وہ موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے ہوئے ہوں۔ بجلی کی چمک سے انہیں راستہ دکھائی دینے لگے، مگر جیسے ہی وہ چلنے کا ارادہ کرے تو اندھیرا چھا جائے اور انہیں کچھ بھی سجائی نہ دے۔ یہ لوگ اندھے اور بہرے ہیں کیونکہ آیات خداوندی کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ انسانیت سے پہلا خطاب، قرآن کا چیلنج۔ اللہ رب العزت کا اپنے بندے سے پہلا ارشاد یہ ہے کہ لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تم نیکوکار بن جاؤ۔ وہ تمہارا بھی خالق ہے اور تم سے پہلوں کا بھی۔ وہی زمین کو فرش و آسمان کو چھت بنانے والا ہے، بارش برسانے والا، پھر اس پانی کی بدولت زمین سے تمہاری غذا اگانے والا ہے۔ وہ اکیلا ہے، کسی کو اس کا مد مقابل نہ بناؤ۔ اور سنو کہ اس نے تمہاری رہنمائی کے لیے قرآن مجید کی صورت میں آخری ہدایت نامہ نازل فرما دیا ہے، اس پر ایمان لے آؤ۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ قرآن اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب نہیں تو سارے مل کر اس کی ایک صورت جیسی صورت بنا کر لے آؤ۔ اگر تم سے یہ نہ ہو سکے اور نہ کبھی ہو سکے گا تو انکار کرنے والے ہو کر جہنم کا ایندھن نہ بنو۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت سنو۔ جو اس آخری ہدایت کو مانیں گے جنت ان کی منتظر ہوگی، جہاں نہریں جاری ہوں گی، نئے سے نئے پھل کھائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ پاکیزہ بیویوں کے ساتھ رہیں گے۔ یاد رکھو، قرآن کی تمام مثالیں حقیقت کی وضاحت کے لیے ہیں۔ مچھر کی ہو یا مکڑی کی، ایمان والے ان کو اپنے رب کی طرف سے سمجھتے ہیں، مگر ہٹ درم منکر اعتراض کر کے گمراہی مول لیتے ہیں۔ یہی بد چلن لوگ رب کی فرمانبرداری کا عہد کر کے گمراہی مول لیتے ہیں۔ یہی بد چلن لوگ رب کی فرمانبرداری کا عہد کر کے پھر اسے توڑ ڈالتے ہیں۔ یہ قطع رحمی کرنے والے اور فسادی ہیں۔ لوگو، اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ تم عدم محض تھے، اس نے تمہیں پیدا کیا، وہ تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا، پھر وہ دوبارہ ہمیشہ رہنے والی زندگی دے کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ کائنات میں جو کچھ ہے اسی نے پیدا کیا ہے، آسمان بھی اسی نے بنائے ہیں، وہی ہر شے کا جاننے والا۔ تخلیق و خلافت آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا زمین پر اسے پیدا کرے گا جو خون بہائے گا
اور فساد پھیلائے گا، جبکہ ہم صرف تیری حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور اسے علم کی بدولت سے بہرہ ور کیا اور ساری چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر فرشتوں کو جمع کیا اور پوچھا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پاکی اور اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام بتلانے کا حکم دیا تو انہوں نے فوراً بتلا دیے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین و آسمان کی ساری پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، جو بھی تم ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو وہ سب میں جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم دیا۔ سارے فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی مگر ابلیس نے انکار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں قیام اور کھانے پینے کی نعمتیں عطا کیں، مگر آزمائش کے لیے ایک خاص درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا۔ ابلیس نے ترغیب دے کر اور جھوٹی قسمیں کھا کر دونوں میاں بیوی کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ آپ لوگوں کے لیے شجر ممنوعہ اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا اور پھر اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اللہ نے انہیں زمین پر اتار دیا۔ اس وقت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام بڑے نادم ہوئے اور انہوں نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو ان کے رب نے قبول کر لیا۔ وہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ پھر نسل آدم کو ہمیشہ کے لیے زمین میں رہنے اور آسمانی ہدایات پر چل کر کامیابی حاصل کرنے کی تلقین فرمائی کی اور بتایا گیا کہ جو ہماری طرف آنے والی ہدایت کو مانے گا وہ خوف اور غم سے آزاد رہے گا، اور جو انکار کرے گا اس کا ابدی ٹھکانہ جہنم ہے۔ بنی اسرائیل سے پہلا خطاب۔ اس رکوع سے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل کو اس دور میں تمام قوموں پر فضیلت دی گئی۔ بنی اسرائیل دنیا کی ایک منتخب قوم تھی، انبیاء کی اولاد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دور کی سیاسی و مذہبی قیادت و سیادت سے نوازا ہوا تھا، مگر ان کی نااہلی اور اپنے منصب کے منافی حرکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں معزول کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ اس منصب کے اہل اور حقیقی وارث امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں اس سرزمین پر تیار ہو چکے ہیں۔ بنی اسرائیل پر یہ حقیقت واضح فرمائی گئی کہ آدم علیہ السلام کی خلافت کے خلاف جس قسم کا غم و غصہ اور حسد ابلیس کو تھا، اس نوعیت کا غم و غصہ اور حسد اللہ اور اس کے آخری رسول اور قرآن مجید کے خلاف تم کو ہے۔ مگر جس طرح شیطان کی خواہش کے خلاف آدم علیہ السلام کی خلافت قائم ہو کر رہی، اسی طرح تمہاری دشمنی اور حسد کے باوجود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت قائم ہو کر رہے گی۔ اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یہود حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، اس لیے ان کو بنی اسرائیل کی ندا سے پکارا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل ہماری نعمتوں کو یاد کرو، ہمارے ساتھ کیا گیا عہد پورا کرو، قرآن مجید پر ایمان لے آؤ، دنیا کی حقیر سی پونجی کے عوض آیات الہی کو فروخت نہ کرو، حق و باطل کو خلط ملط نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، لوگوں کو نیکی کا حکم دو مگر خود بھی تو عمل کرو، راہ حق کی مشکلات پر صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ نماز ایک کٹھن عمل ہے مگر اللہ کے حضور ان جھکنے والوں کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ جن کو اللہ کے حضور پیش ہونے کا یقین ہے۔ تاریخ بنی اسرائیل کے چند واقعات۔ ارشاد الہی ہے، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو، اور خصوصاً اس نعمت کو کہ تمہیں دنیا کی قوموں پر فضیلت دی گئی تھی، اور آخرت سے ڈرو، یہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دیکھو فرعون تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا اور تمہاری عورتوں کو غلام بناتا تھا، پھر ہم نے تم کو اس کے ظلم و ستم سے نجات دی، سمندر میں راستے بنا کر تم بچ کر نکل گئے اور فرعونی تمہارے سامنے غرق ہو گئے۔ پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کی پرستش شروع کر دی، مگر جب تم نے توبہ کی تو ہم نے تمہیں معاف کر دیا، تمہاری ہدایت کے لیے تمہیں تورات عطا فرمائی۔ تمہاری یہ گستاخی بھی ناقابل فراموش ہے کہ تم نے کہا کہ جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے موجود نہ دیکھ لیں ہم ماننے کو تیار نہیں۔ تم پر عذاب آ گیا مگر موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر تمہارا قصور معاف کر دیا گیا۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے تم پر بادلوں کے سائبان تان دیے گئے اور تمہیں کھانے کو من و سلوا کی صورت میں عمدہ غذائیں دی گئیں،
اور وہ وقت بھی قابل غور ہے کہ جب تمہیں کہا گیا کہ ایک بستی میں سر جھکائے ہوئے توبہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور زندگی کی جملہ ضروریات حاصل کرو، مگر تم نے ہماری بتلائی ہوئی بات کو بدل ڈالا، پھر ہم نے تمہاری بغاوت کے باعث تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیا۔ بنی اسرائیل کے لیے نعمت خداوندی اور ان کے جرائم کا ذکر۔ پتھر سے موزانہ طور پر 12 چشمے جاری کر کے ان کے 12 خاندانوں کو سیراب کرنے کا انتظام کیا گیا، مگر یہ سر زمین پر فساد پھیلانے سے باز نہ آئے۔ اللہ کی عظیم الشان نعمتوں من و سلوہ کے مقابلے میں سبزیوں، لہسن، پیاز اور دال روٹی کا مقابلہ کر کے ذہنی پستی اور دیوالیہ پن کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کے احکام کا کفر کرنے اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے کے عظیم جرم کا ارتکاب کیا، جس پر انہیں ذلت و رسوائی اور غضب خداوندی کا مستحق قرار دیا گیا۔ بنی اسرائیل کی عہد شکنی۔ قرآنی ضابطہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کامیابی قومی یا مذہبی تعصب کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ملتی ہے اور خوف و غم سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ اس رکوع میں یہود کے 3 عہد شکنیوں کا ذکر ہوا ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ یہود کے سروں پر پہاڑ بلند کر کے تجدید عہد کرایا گیا، مگر انہوں نے اس کی پاسداری نہ کی۔ دوسرا یہ کہ دل جمی اور یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنے کے لیے ہفتے کے دن کی چھٹی دی گئی، مگر اس کی پابندی نہ کرنے پر عبرتناک انجام کے مستحق ٹھہرے اور ان کی شکلیں بگاڑ کر ذلیل و قابل نفرت بندر بنا دیا گیا۔ تیسری سرکشی گائے کو ذبح کرنے کے حکم کے وقت کی۔ جب انہیں گائے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تو اس حکم پر طرح طرح کے سوال کھڑے کیے۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سر جھکانا پڑا۔ انہوں نے گائے کو ذبح تو کر دیا مگر دل سے ایسا کرنے کو آمادہ نہ تھے۔ گائے کا عجیب و غریب واقعہ۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص بے اولاد تھا۔ وراثت حاصل کرنے کے لیے اس کے بھتیجے نے اسے قتل کر کے دوسروں پر الزام لگایا اور قصاص کا مطالبہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قاتل کا پتہ چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ بڑی پس و پیش کے بعد یہ لوگ ذبح پر آمادہ ہوئے۔ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا جب میت کے جسم پر لگایا گیا تو وہ زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کا نام بتا کر پھر مر گیا۔ اس طرح اصل مجرم گرفت میں آ گیا اور سزا کا مستحق قرار پایا، اور کسی بے گناہ کی ناجائز خون ریزی سے وہ لوگ بچ گئے۔ یہ واقعہ قدرت خداوندی کا ایسا نشان تھا کہ بنی اسرائیل کے سر خدا کی عظمت کے سامنے جھک جاتے، مگر ان کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت تھے۔ پتھروں سے تو چشمے پھوٹتے ہیں، نہریں نکلتی ہیں، اور پتھر تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، مگر سنگ دل انسان پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ قساوت قلبی اور سرکشی ان کا قومی نشان بن گئی ہے۔ آج بھی یہود کا یہی حال ہے۔ اللہ کا کلام سنتے ہیں اور جانتے بوجھتے اس میں ہیر پھیر کرتے ہیں۔ ایسے بے ضمیروں سے ایمان لانے کی توقع عبث ہے۔ یہ لوگ اپنی مصلحتوں کی خاطر مسلمانوں کے سامنے اظہار ایمان کرتے ہیں اور کبھی کبھار مسلمانوں کی خوشنودی کی خاطر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حق میں تورات کی کوئی پیشگوئی بھی بیان کر دیتے ہیں، مگر علیحدہ ہو کر ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں کہ مسلمانوں کو کوئی ایسی بات نہ بتاؤ جسے وہ کل تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے سب کھلے چھپے اعمال سے واقف ہے۔ یہ بدبخت چنٹکوں کی خاطر تورات میں تحریف کرتے ہیں۔ لعنت ہو ان کی اس کمائی پر۔ ان کی ساری سرکشیوں کے باوجود ان پر نجات کی بڑی بڑی امیدیں باندھے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم جہنم میں چند روز سے زیادہ نہیں رہیں گے، گویا انہوں نے رب سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہو۔ سنو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ نجات ایمان اور عمل صالح سے وابستہ ہے۔ نسلی غرور پر بھروسہ کرتے ہوئے برائیوں میں مگن رہنے والے یقیناً عذاب الہی کے مستحق ہوں۔ میثاق بنی اسرائیل اور ان کی حد شکنی۔ بنی اسرائیل سے حد لیا گیا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، والدین، عزیز و اقارب، غرباء و مساکین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، لوگوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ معاملہ کریں، دنیا میں فساد پھیلانے اور خون ریزی کرنے سے باز رہیں۔ مگر یہ لوگ تخریب کاری اور جنگ کے ذریعے لوگوں کو قتل کرنے، انہیں گھروں سے بے گھر کرنے اور انہیں گرفتار کر کے ان کی آزادی سلب کرنے جیسی بدترین حرکات کے مرتکب پائے گئے۔ تورات کی جو باتیں ان کے مفادات کے مطابق ہوتیں انہیں مان لیتے، اور جو مفادات کے خلاف ہوتیں انہیں رد کر دیتے۔ اس لیے دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت کے بدترین عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ بنی اسرائیل کا انکار ختم رسل
اور موت کا خوف۔ بنی اسرائیل کے پاس موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کے بعد پے در پے پیغمبر بھیجے گئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آئے، مگر جو رسول بھی ان کے من مرضی کے خلاف پیغام حق لایا انہوں نے اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ بعض پیغمبروں کو جھٹلایا اور بعض کو شہید کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے نبیوں کو جھٹلانے اور شہید کرنے کی تاریخ بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جس طرح یہ لوگ ہمیشہ سچائی کے منکر رہے ہیں، اسی طرح آج بھی حق کی مخالفت میں سرگرم ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل حق کی قبولیت کے لیے بند ہو گئے ہیں، در حقیقت ان پر خدا کی پھٹکار پڑی ہے۔ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے توسل سے دشمنوں کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگتے تھے اور کہا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے فتح و نصرت عطا فرما۔ مگر جب آپ تشریف لے آئے تو انہوں نے پہچان بھی لیا کہ آپ نبی موعود ہیں، اس کے باوجود انہوں نے حضور علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ آپ ان کی نسل میں سے نہیں، حالانکہ اللہ اپنے فضل کے ذریعے جسے چاہے منتخب کرے۔ اپنے اس طرز عمل کے باعث یہ لوگ ہمیشہ کے لیے خدا کے غضب کے مستحق ٹھہرے۔ جب بھی انہیں قرآن پر ایمان لانے کو کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارا تورات پر ایمان ہے، اس کے علاوہ ہم کسی آسمانی کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر واقعی یہ درست ہے تو یہ لوگ تورات کا پیغام پہنچانے والے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے، اور پھر یہی لوگ تھے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد بچھڑے کی پرستش شروع کر دی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودی اپنے آپ کو خدا کا محبوب بناتے ہیں، ان سے کہہ دیں کہ اگر آخرت میں اللہ کی مہربانیاں صرف تمہارے ہی لیے ہیں تو پھر موت کی تمنا کرو۔ اگر یہ اپنے کرتوتوں سے پوری طرح واقف ہیں، یہ کبھی موت کی خواہش نہ کریں گے، حالانکہ سب کو مرنا ہے، خواہ کوئی 1000 سال کی عمر پالے، ان کی لمبی عمریں ان کو خدا کے عذاب سے نہ چھڑا سکیں گی۔ اللہ پاک ان کے اعمال سے پوری طرح واقف ہے۔ بنی اسرائیل فرشتوں اور رسولوں کے دشمن۔ یہ لوگ جبرائیل علیہ السلام کے مخالف تھے کہ ان کا کہنا تھا کہ وہ ہمارے لیے عذاب اور سزا کے احکام لے کر کیوں آتے ہیں۔ یہ لوگ سمجھنے سے قاصر رہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک قاصد اور نمائندہ ہیں، جزا یا سزا کے احکام تو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، کسی کے نمائندہ کی مخالفت دراصل اس کی مخالفت شمار ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام تو میرے حکم سے قرآن کریم لے کر آ رہے ہیں، لہذا جبرائیل کی دشمنی در حقیقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور تمام فرشتوں کے ساتھ دشمنی کے مترادف ہے۔ پھر یہود کی ایک اور بڑی غلطی کی نشاندہی کی گئی۔ یہود کے نزدیک حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے اور آپ کی حکومت جادو کے سہارے پر قائم تھی۔ یہود کا یہ الزام لمبے عرصے تک اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگتا رہا، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور رب کا یہ فرمان دنیا کو سنایا، وما کفر سلیمان، یعنی سلیمان تو جلیل القدر پیغمبر تھے، اسے کفر اور جادو سے کیا واسطہ۔ قرآن اور صاحب قرآن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، لیکن یہود نے تعصب میں اس وقت اس حقیقت کو تسلیم نہ کیا۔ مگر 13 یا 13.5 صدیاں گزرنے کے بعد انسائکلوپیڈیا برٹانیکا جلد نمبر 2 میں وہی تسلیم کرنا پڑا جو خدائے برحق نے اپنے نبی کی زبان حقیقت ترجمان سے کہلوایا تھا، وہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر نہ تھے۔ یہودیوں کی عادت بد میں جادوگروں کی اطاعت اور ان کی اتباع بھی تھی۔ اس رکوع میں ان کے اس عمل کی مذمت کی گئی۔ گستاخی کے کلمات اللہ کو سخت ناپسند۔ یہود کے اعتراضات۔ مسلمانوں کی زبانی کلامی دل آزاری اور گستاخی رسول بھی یہودیوں کی گھٹی میں داخل تھی۔ آیت نمبر 104 میں اس بات کی مذمت کی گئی ہے۔ رائنا لفظ یہود کی عبرانی زبان میں ایسے معنی میں مستعمل ہوتا ہے جس میں گستاخی پائی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی عزت و تعظیم کا یہاں تک پاس ہے کہ ایسے لفظ کا استعمال بھی منع فرما دیا جس میں گستاخی کا شائبہ تک بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کرتے وقت رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، یا رسول اللہ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے۔
پھر یہودیوں کے اصلی مرض کا ذکر فرمایا گیا کہ وہ اپنے نسلی تعصب کے سبب ہرگز نہیں چاہتے کہ مسلمانوں پر کوئی خیر و برکت نازل ہو، لیکن اللہ تعالیٰ انسانی خواہشوں کا پابند نہیں، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے۔ ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم کسی مصلحت کی خاطر اتارتا ہے یا منسوخ ہوتا ہے تو یہ لوگ فوراً اعتراض کرتے ہیں۔ فرمایا گیا اللہ ہر شے پر قادر ہے، جب ایک حکم منسوخ کیا جاتا ہے تو اس کی جگہ ویسا ہی یا اس سے بہتر حکم نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا گیا اے مسلمانوں، تم ایسی روش اختیار نہ کرنا جو بنی اسرائیل نے کی تھی، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے جا سوالات نہ کرنا، کیونکہ ایمان لانے کے بعد کافرانہ روش انسان کو ہدایت سے بہت دور پھینک دیتی ہے۔ حسد کی جلن کے باعث اہل کتاب کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ مسلمان ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کر لیں۔ مسلمانوں، تم ان کے بارے میں خدائی فیصلے کا انتظار کرو اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے لیے نیکیوں کو ذخیرہ آخرت بناتے رہو۔ یہودیوں اور نصرانیوں کی یہ محض جھوٹی امنگیں اور آرزوئیں ہیں کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے یا نصرانی۔ یاد رکھو، جنت کسی کا ورثہ نہیں، اللہ کے ہاں اجر کا مستحق اور ہر خوف و غم سے آزاد وہی ہے جس نے اللہ کے آگے سر جھکا دیا اور اچھے عمل کیے۔ یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کی روش۔ فرمایا گیا کہ یہودی نصارہ کو گمراہ کہتے ہیں اور نصارہ یہود کو، اور مشرکین مکہ ہر دو کو۔ اس کا فیصلہ جزا و سزا کے دن ہوگا کہ حق پر کون ہے۔ مشرکین کا حال یہ ہے کہ وہ خالص اللہ پاک کا نام لینے والوں کو مسجد حرم میں عبادت کرنے سے روکتے اور مسجد حرام کو برباد کرنے کی سعی کرتے۔ یاد رکھو، اللہ کی مساجد سے اللہ کے بندوں کو روکنے والے دنیا اور آخرت میں رسوا ہوں گے۔ تینوں گروہوں کے باہمی نزاع کا ایک سبب سمت قبلہ کا تعین ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر طرف اور ہر جگہ موجود ہے۔ ہاں، عبادت میں اخلاص شرط ہے۔ نصارہ نے خدا کا بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ اللہ ان کی بےہودگی سے پاک ہے۔ مشرکین یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، یا ہم پر نبی کے صدقات کا کوئی نشان کیوں نہیں اتارتا۔ مشرکوں کا یہ مطالبہ ویسا ہی ہے جیسا یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ گمراہی میں ان سب کے دل ایک جیسے ہو گئے ہیں۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بشارت دینے والے اور بدعملی کے برے نتائج سے ڈرانے والے ہیں۔ آپ ان کے ایمان نہ لانے سے مغموم نہ ہوں اور ان کی خواہشات کے پیچھے بالکل نہ جائیں۔ ان کی سب سے بڑی خواہش تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر ان کے طریقے کو اپنا لیں۔ یہود و نصارہ میں بعض ایسے انصاف پسند بھی تھے جنہوں نے حق کو پہچان لیا، حضور علیہ السلام پر ایمان لائے اور قرآن کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کا حق ہے۔ یہی دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہوں گے۔ رہے ضد کی بنا پر انکار کرنے والے، سو ہمیشہ کا خسارہ ان کا مقدر ہو چکا ہے۔ آزمائشیں۔ گزشتہ رکوع میں مشرکین مکہ اور نصارہ کے طرز عمل پر تنقید کرتے ہوئے ان کو ایمان کی دعوت دی گئی تھی، اور اب یہود کو انعامات الہی یاد دلا کر اور آخرت کے جواب دہی کا احساس دلا کر ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور تینوں گروہوں کے مقتدائے اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہی ملت ابراہیمیہ علیہ السلام ہے۔ ارشاد الہی ہے کہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی جب بھی آزمائش ہوئی تو وہ ہر آزمائش میں پورے اترے، لہٰذا ہم نے پورے عالم کی امامت ان کے سپرد کر دی۔ انہوں نے عرض کیا الہی، کیا یہ ہدایت و دعوت کی امامت میری نسل میں بھی جاری رہے؟ تو انہیں فرمایا گیا کہ بد عہد اور مشرک منصب امامت کے اہل نہ ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور تعمیر کی تکمیل پر رب تعالیٰ سے یوں دسبہ دعا ہوئے کہ الہی اس شہر کو امن والا بنا، اس کے ایماندار باشندوں کو پھلوں کا وافر رزق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سے تعمیر کعبہ کی خدمت کو قبول فرما لے اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا۔ اے ہمارے رب، ان میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو ان کو تیری آیت پڑھ کر سنائے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، اے ہمارے رب، ان میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ ملت ابراہیمی پر قائم رہنے کی تلقین۔
پہلے پارے کے آخری رکوع میں فرمایا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام ہمارے برگزیدہ رسول تھے، آخرت میں ان کا بہت بلند مقام ہوگا۔ ان کے طریقے کو چھوڑنا حماقت کے سوا کچھ نہیں، وہ اپنے رب کے حقیقی فرمانبردار تھے۔ انہوں نے اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو مسلمان رہنے اور مسلمان مرنے کی وصیت کی تھی۔ یہ پاک باز انسان صحیح عقیدے اور درست عمل پر قائم رہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہدایت یہودیت اور نصرانیت میں ہے۔ یاد رکھو، ہدایت صرف ملت ابراہیمی علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ مسلمانوں، تم کہہ دو کہ ہمارا ایمان انہی باتوں پر ہے جس پر ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد اور موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کا ایمان تھا۔ اگر تم نے اسی طرح ایمان رکھا جیسے ہم ایمان لائے تو تم ہدایت پاؤ گے، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے خود نپٹے گا۔ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اللہ واحد کی خالص عبادت سے بہتر کوئی رنگ نہیں۔ تمہارا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد یہود و عیسائی تھے۔ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اچھی طرح سن لو کہ عقیدہ توحید اختیار کر کے اور نیک اعمال کر کے ہی کامیاب ہو سکو گے۔ وہ لوگ جو گزر چکے، ان کے اعمال کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ ہوگا اور تمہارے اعمال کے ساتھ تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔